السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 5۔ ناپاک چیزیں کیا کیا ہے، اس بات کو ہم آج کے درس میں انشاءاللہ جانیں گے۔ دیکھیے، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں، وہ کھانے پینے کی ہو، استعمال کی چیز ہو، ان تمام چیزوں کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ نمبر 1، حیوانات۔ دنیا میں جو کچھ ہے یا تو حیوانات ہوں گے، وہ حیوان میں انسان بھی آتا ہے، انسان، جانور، پرندے اور بھی سانپ وغیرہ جو کچھ ہے، مچھلیاں، یہ سب جس کے اندر روح ہے اس کو حیوان کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز یا ہر وہ مخلوق جس کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے وہ حیوانات کہلاتے ہیں۔ تو نمبر 1 حیوانات۔ نمبر 2 نباتات۔ نباتات تو نباتات میں آتے ہیں پیڑ پودے، چاہے وہ پیڑ پودے کسی بھی چیز کو، اس میں پھل آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، سبزیاں، یہ کدو وغیرہ جو کچھ ہے، بیگن، آلو، جو کچھ ہے، یہ سب نباتات میں آتے ہیں۔ اب وہ چیز جس کو ہم کھاتے ہیں وہ، جس کو نہیں کھاتے وہ بھی، یعنی ساری چیزیں نباتات میں آتی ہیں۔ پیڑ پودے کی جو چیزیں ہیں، فروٹس وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، سبزیاں کی جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں نباتات میں آتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے جمادات، جیم سے جمادات۔ تو جمادات ایسی چیز جس کے اندر نہ ہی روح ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زندگی ہے۔ تو حیوان میں زندگی اور روح بھی ہے، نباتات میں روح تو نہیں ہوتی لیکن اس کے اندر زندگی ہے۔ اس لیے پیڑ دیکھیے، پیڑ پودے بڑے ہوتے ہیں، ہریالے ہوتے ہیں، ہرے ہوتے ہیں، پھر سوکھ جاتے ہیں، خراب بھی ہو جاتے ہیں، اس کے اندر زندگی ہے لیکن روح نہیں ہے۔ لیکن جمادات اس کو کہتے ہیں جس کے اندر نہ ہی روح ہے اور نہ ہی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی زندگی ہے۔ تو جمادات میں آگے سے پتھر، پہاڑ، یہ مٹی، یہ کپڑے، یہ سب جمادات میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ پانی، تو کوئی سوکھی چیز ہو یا گیلی چیز ہو جس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں جمادات۔ ٹھیک ہے؟ تو حیوانات میں اکثر چیزیں پاک ہیں، کچھ ہی ناپاک ہے۔ نباتات میں ساری ٹوٹل چیزیں پاک ہیں، کوئی بھی ناپاک نباتات میں نہیں ہے، ساری چیزیں پاک ہیں۔ رہی بات جمادات کی، تو جمادات میں کچھ چیزیں پاک ہیں اور کچھ چیزیں ناپاک ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ موٹی سی بات سمجھ گئے۔ اب دیکھیے، ہم گنتی میں دیکھتے ہیں، گنتی لگا کر کے کیا کیا چیزیں ناپاک ہیں۔ نمبر 1 مردار، یعنی مرا ہوا جانور جس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ خود سے مر گیا ہو یا کسی نے بغیر ذبح کے کسی طرح سے اس کو مار دیا ہو، تو اس کو مردار کہتے ہیں، مرا ہوا جانور۔ نمبر 2 بہتا ہوا خون۔ نمبر 3 خنزیر یعنی سور۔ نمبر 4 اور 5 اور 6 انسان کا پیشاب، پیخانہ اور قے یعنی الٹی، جو الٹی ہوتی ہے انسان کو۔ نمبر 7 ودی۔ نمبر 8 مدی، میم جاليات۔ نمبر 9 منی۔ نمبر 10 وہ جانور جس کا کھانا حلال نہیں ہے، اس کا پیشاب پیخانہ، غیر معقول اللحم جس کو کہتے ہیں، تو اس کا پیشاب پیخانہ، جس کا گوشت کھانا حلال نہیں، اس کا پیشاب پیخانہ، یہ بھی نجس ہے، ناپاک ہے۔ اور نمبر 11 وہ جانور، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جس کی خوراک ناپاک چیز ہو، ناپاک چیزیں وہ کھاتے ہیں، وہ۔ نمبر 12 شراب، اور نمبر 13 کتا، ڈاگ، کتا۔ یہ تقریباً 13 چیزیں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی جو اسی کے تحت ہے، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ ناپاک چیزیں ہیں۔ ان میں سے 2-3 ایسے جس میں اختلاف ہے، 2 اقوال علماء کے، اور اکثر چیزیں ایسی جو متفق علیہ ہے،
اجماع ہے امت کا کہ یہ ناپاک ہے، نجس ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں تفصیل سے، ہر کوئی 13 چیزوں کو ہم تفصیل سے، ان 13 چیزوں کا بیان آج کے درس میں کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، ریکارڈنگ لمبی ہوگی. اس میں کچھ کا ذکر آج کرتے ہیں اور کچھ کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں. تو نمبر 1، مردار، مرا ہوا جانور جس کو ذبح نہیں کیا گیا ہو، خود سے مر گیا ہو یا کسی نے گلا دبا کے مار دیا ہو، پٹک کے مار دیا ہو، یعنی شرعی طریقے پر اس کو ذبح نہیں کیا گیا، غیر شرعی طریقے پر اس کی جان نکلی ہو، تو اسی کو کہتے ہیں مردار، مرا ہوا جانور. تو وہ نجس ہے، ناپاک ہے، یعنی ناپاک. چاہے وہ جانور حلال تھا، یعنی مثلا گائے، بیل، مرغی، مرغا، چاہے وہ جانور ہم نہیں کھاتے ہو، حرام جانور ہو، پھر بھی مردار ہے، مرا ہوا جانور ہے، تو سب کے سب نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 145. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اس آیت کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ 4 چیزیں حرام ہیں، باقی اور چیزیں بھی حرام ہیں، اس کا ذکر دوسری آیتوں میں ہے، اور کچھ حرام چیزوں کا ذکر حدیث کے اندر ہے، لیکن یہاں اس آیت میں صرف 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو نمبر 1 میتہ، مردار، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 بہتا ہوا خون، اور نمبر 3 خنزیر، اور نمبر 4 وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب حرام تو ہیں، اور ساتھ میں اللہ نے کہا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ رجس ہے. تو رجس کا مطلب ہوتا ہے، رجس کا مطلب ناپاک، نجس. تو پتہ چلا کہ مردار حرام تو ہے ہی، ساتھ میں یہ ناپاک بھی ہے، نجس بھی ہے. تو نمبر 1 مردار جو نجس میں سے ہے، ناپاک چیزوں میں سے ہے، اور نمبر 2 خون. اب ایک چیز سمجھ لیجیے، مردار جانور، ٹھیک ہے، وہ حرام بھی ہے اور وہ نجس بھی ہے، لیکن کچھ مخلوق ایسی ہیں اللہ کی جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جس کے اندر سے خون نہیں بہتا اس کے مرنے پر، یا اس کو مارے پھر اس سے خون نہیں نکلتا ہے. حالانکہ اندر خون ہوں گے تھوڑا بہت، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اتنا معمولی ہوتا ہے. تو ایسی چھوٹی چیزیں جس کے اندر خون نہیں بہتا مارنے پر یا مرنے پر، تو وہ چیزیں نجس اور ناپاک نہیں ہیں. مثلا مکھی اگر مرا ہوا گر جائے آپ کے کھانے میں تو آپ کا کھانا ناپاک نہیں ہوگا. چائے میں گر جائے، پانی میں گر جائے، یا اب کھانا کھا رہے ہیں، لائٹ جل رہی ہے، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، خاص کے گاؤں وغیرہ میں بہت زیادہ ہے، تو کیڑے مکوڑے کو گر جائے، اڑتے ہوئے پتنگے ہیں، پروانیز جو کہتے ہیں، تو یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے حشرات جس کو کہتے ہیں عربی میں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس طرح کے، اگر وہ گر جائے کھانے کی چیزوں میں یا کپڑے پر گر جائے، بدن پہ گر جائے، تو یہ چیزیں ناپاک نہیں مانی جاتی، یہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک دلیل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3320، اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کے پینے والی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو پورے طور پر ڈبا دو، اس مکھی کو پورے طور پر اندر ڈبا دو اس چیز میں جو آپ پی رہے ہیں، اور پھر اس کو نکال کے پھینک دو. وہ اس لیے ڈبانا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور مکھی کے دوسرے پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو جب پورا اس کو ڈبا دیں گے تو پھر ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی یہ چیز. اللہ، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کا حدیث ہے. تو پتہ چلا کہ یہ مکھی اس طرح کی چیزیں ناپاک نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ناپاک ہوتی تو پھر کیسے ہم پئیں گے؟ کیسے حکم ہوتا ہے کہ اس کو ٹھیک ہٹا کے پھینک دیں؟ تو اس کا مطلب یہ چیزیں پاک ہے، نجس نہیں ہے. ہاں، اگر مکھی گر گئی، مچھر گر گیا، اگر آپ کو پینے کا من نہیں تو آپ کی مرضی نہ پئیں، لیکن وہ چیز نجس نہیں ہوگی، ناپاک نہیں ہوگی. آپ نے کھانا بنایا، کھانے کے اندر، سالن کے اندر مکھی گر گئی، مچھر گر گیا، یا اس طرح کے اڑنے والے
جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر گر جاتی ہے تو اس سے آپ کا کھانا ناپاک نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا، وہ صاف ہے، صحیح ہے، بس اس چیز کو نکال کے آپ پھینک دیں، باقی کھانا کھا لیں۔ اگر کسی کو من نہیں کرے تو نہیں کھائے، لیکن وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا؟ خون۔ خون بھی ناپاک ہے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے۔ جیسے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا عقیقے کا جانور، یا ایسے ہی آپ کھانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، چاہے مرغا ہو، مرغی ہو یا کبوتر ہو، جو بھی آپ ذبح کر رہے ہیں، جو خون نکل رہا ہوتا ہے، خون، وہ بہتا ہوا خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ خون ناپاک ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہاں پڑھی گئی سورہ انعام آیت نمبر 145 کے اندر، او دم مسفوحا، بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، ہم پی نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، اور نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ پتہ چلا کہ اب ذبح کر رہے ہیں، قربانی کا وقت آنے والا ہے، کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑے گا آپ کو، یا کپڑا آپ چینج کیجئے، بدن میں لگا تو آپ دھوئیے، بہتا ہوا خون ناپاک ہے۔ اسی طرح حیض کا خون ناپاک ہے، استحاضہ کا خون ناپاک ہے، نفاس کا خون ناپاک ہے۔ تو حیض تو معلوم ہے سب کو، ماہواری۔ استحاضہ کہتے ہیں یہ عورت کو خون آتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اور نفاس کا خون یہ بھی عورت کو آتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد کئی دنوں تک خون آتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاس۔ یہ تینوں خون، حیض، نفاس، استحاضہ، تینوں خون ناپاک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کبھی خون کسی کو آ جائے، چاہے وہ مرد ہو عورت، شرمگاہ سے، اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ، اگر خون آ جائے کسی کو کبھی بھی تو وہ خون بھی ناپاک مانا جاتا ہے۔ لیکن شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے خون آ جائے، مثلا کٹ گیا، چوٹ لگ گئی، تھوڑا سا چھل گیا، اب گر گئے، جسم میں تھوڑا خراش آ گیا، اس سے جو خون تھوڑا آ جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ سبزی آپ کاٹ رہے ہیں، مثلا تھوڑی سی انگلی کٹ گئی، خون آ گیا، وہ ناپاک نہیں ہے۔ تھوڑا پھنسی ہے جسم کے اندر، اسے تھوڑا سا خون آ گیا، وہ سب اللہ نے معاف کیا، وہ ناپاک نہیں ہے، اس سے آپ کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صاف کرنا چاہے صاف کر لیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ نجس نہیں ہے، یہ معمولی چیز ہے، اللہ نے اس کو معاف کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے غزوات میں، جنگیں ہوتی تھی تو دشمن کے تیر لگتے، تلوار لگتے، تو بہت سے صحابہ کرام کو زخم ہوتے تھے جسموں پر، تلوار کے یا کبھی تیروں کے، اور خون نکل رہے ہوتے تھے، اور اسی حالت میں صحابہ کرام نماز ادا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جسم سے ہمارے خون نکل جاتا یہ ناپاک نہیں ہے، اتنا اللہ نے معاف کیا ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو دانت سے خون آتا ہے، وضو کیا، تھوڑا سا دانت سے خون آ گیا، تب آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ نے اتنا معاف کیا ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح کھٹمل ہے، کھٹمل کو آپ نے مار دیا، جسم میں لگ گیا، یہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ مچھر کا خون لگ گیا، آپ نے مچھر کو مارا، خون لگ گیا، یہ بھی ناپاک نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صاف کر لیں، اوکے، لیکن یہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یہ ریم ہوتا ہے، ریم اور پیپ اگر تھوڑا آ جائے، اسی طرح جیسے خون ہلکا سا آتا ہے، اگر پیپ اور ریم جو زخموں سے نکلتا ہے تھوڑا اگر ہے تو معاف ہے، لیکن اگر زیادہ آ جا رہا ہے، ریم زخموں سے پیپ ریم زیادہ نکل رہا ہے تو پھر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خون کے ہی حکم میں آتا ہے۔ خون خراب ہونے پر یہ پیپ اور ریم بن جاتا ہے، تب پھر صفائی کرنی چاہیے اس کی۔ دو خون ایسے ہیں اور دو مردار ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3314، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لکم میتتان، کہ تمہارے لیے دو مردار کو حلال قرار دیا گیا ہے، ودمان، اور دو خون کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے۔ فاما المیتتان فالحوت والجراد، تو جو دو مردار یعنی مردہ حلال ہے وہ ہے مچھلی اور ٹڈی۔ تو مچھلی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ شکار کرنے جائیں یا کسی نے شکار کر کے لایا، سمندر سے لایا، تالاب سے لایا، پہلے سے مری ہوئی مچھلی ہے تو مری ہوئی نا، مردار ہو گیا نا، تو یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مچھلی لانے کے بعد مرے یا پہلے سے مر جائے، تالاب میں مری ہے، سمندر میں مری ہے، بالکل کھا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ حلال ہے۔ اور دوسری ٹڈی، ٹڈی ایک کیڑا ہوتا ہے، کیڑا کہہ سکتے ہیں، جو کہہ لیں آپ، بڑا سا ہوتا ہے، جو ہرا کلر کا ہوتا ہے، اس کے ٹانگ لمبے لمبے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس کو گھوڑا بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، علاقے کے حساب سے، عربی اس کو
اردو میں اس کو ٹڈی کہتے ہیں، عربی میں جراد. تو ٹڈی جو کھیتوں میں ہوتے ہیں، کھلیانوں میں، پیڑ پودوں پر ہوتے ہیں، ٹڈی، تو وہ بھی حلال ہے. زندہ تو پکڑ کے کھائیں، یا پھر اگر مر گیا ہے تو مرا ہوا لا کر کے کھا سکتے ہیں. پسند ہے تو کھائیے، آپ کو اگر نہیں پسند تو مت کھائیے، لیکن اسلام میں حلال ہے. اور دو وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالِ، اور دو جو خون حلال ہے وہ میں سے ایک یہ ہے کلیجی، اور نمبر 2 تلی. کلیجی اور تلی یہ دونوں حلال چیزیں. باقی اور کوئی خون آپ کھا نہیں سکتے ہیں، پی نہیں سکتے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں. اور نمبر 3 جو نجس ناپاک ہے وہ ہے خنزیر، سور، تو اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں. نمبر 4 انسان کا پیشاب، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. اور نمبر 5 پائخانہ، چاہے عورت ہو مرد ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو بچے ہو، سب کا ناپاک ہے. اور الٹی کو بھی اکثر علماء نے کہا کہ یہ ناپاک ہے، الٹی بھی ناپاک ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے کا ہو یا بڑے بچے کا ہو، یہ ناپاک ہے الٹی بھی. حتیٰ کہ جانور بھی کسی نے الٹی کیا تو وہ بھی ناپاک ہے، اس لیے کپڑے میں لگ گیا تو دھونا پڑے گا، جسم میں لگا ہے تو دھونا پڑے گا. لیکن چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا ہے تو اس میں اگر ہلکا پھلکا آیا تو معاف ہے، کیونکہ بچے عام طور پہ دودھ منہ سے نکالتے رہتے ہیں تو تھوڑا بہت معاف ہے. اگر بہت زیادہ آ گیا تو اتنا صاف کر لیا جائے تو معاف ہے. لیکن ایک بڑا انسان ہے، بڑا ہے، الٹی کیا تو اس کو اچھے سے صاف کرنا ہے، اور صاف کرنا ضروری ہے. چھوٹے بچے کا تھوڑا بہت کہیں لگ گیا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح چھوٹا بچہ اگر پیشاب کر دے، چھوٹا بچہ یا بچی جو ابھی دودھ پی رہے ہیں، تو اگر بچی ہے یعنی بیبی گرل ہے، لڑکی ہے، تو اگر دودھ بھی پی رہی ہے تو اس کا بھی پیشاب ناپاک ہے، جیسے بڑوں کا ناپاک ہے ویسے ہی. لیکن بیبی بوائے ہے یعنی لڑکا ہے اور دودھ پی رہا، ابھی تک کھانا کھانا شروع نہیں کیا ہے، تو وہ اگر پیشاب کر دے آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر، تو پھر پانی سے چھڑک لے تو کافی ہے. آپ کے کپڑے کو دھونا یا آپ کے جسم کو دھونا ضروری نہیں ہے. اس کی بہت ساری دلیل ہے، اس میں سے یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکا چھوٹا بچہ اگر پیشاب کر دے تو صرف پانی سے چھڑک دیا جائے جس کے اوپر لگا اس کے اوپر تو کافی ہے. لیکن لڑکی اگر پیشاب کر دے بچی تو پھر دھونا پڑے گا. یہ حدیث ہے جامع ترمذی حدیث نمبر 610. اور قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو، لڑکا کو، چھوٹا سا لڑکا تھا، گود میں تھا ابھی، اور اس نے بھی کھانا پینا شروع نہیں کیا تھا، تو اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گود میں بٹھا لیا، گود میں لے لیا. تو بچے نے پیشاب کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پھر اپنے کپڑے کے اوپر پانی صرف چھڑک لیا، ہاتھ میں پانی لے کے صرف چھڑک لیا، کپڑے کو دھویا نہیں. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 223. تو پتہ چلا کہ اگر لڑکا ہے پیشاب کر دے آپ کے کپڑے میں تو صرف پانی چھڑک لے تو کافی ہے. لیکن یاد رہے اس وقت تک جب لڑکا کھانا کھانا شروع نہیں کیا ہو، تب صرف دودھ پی رہا ہو تب. لیکن کھانا کھانا شروع کر دے، کچھ بھی روٹی کچھ بھی چاول، تو پھر دھونا پڑے گا جیسے بڑوں کے پیشاب کو ہم دھوتے. لیکن لڑکی اگر ہے تو پھر چاہے وہ 1 دن کی ہو پیشاب کی تو دھونا پڑے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں کمپلیٹ کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ